السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تو تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ امتی کی شان ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا، کون کہتا ہے کہ اللہ سنتے نہیں؟ اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں دوستو، لیکن ہم مانگتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتے ہیں۔ اللہ ہر دعا، بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ آگے وہ الگ بات ہے کہ قبولیت کی 3 اقسام ہیں دوستو، 3 قسمیں قبولیت۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، لیکن اس پر آنے والی کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی ایسا غم بڑا آنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ غم ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر کہ کل قیامت والے دن جو دنیا کے اندر دعائیں کی ہوں گی اور جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہوگا، تو وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان مانگی ہوئی دعاؤں کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جب وہ ان دعاؤں کا اجر ملے گا تو انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ ہائے کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ آج اجر دے رہے ہیں۔ تو دعائیں تو دوستو، دعائیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے دوستو کہ انسان مسجد میں جا کر وضو کر کے اور ایک کونے میں بیٹھ کر، دوستو مسجد کے کونے میں ہی جا کر دعا کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے دوستو۔ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور چلتے چلتے اپنے کام میں لگے ہوئے بھی انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اس کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ دعائیں تو دوستو تقدیریں بدل دیتی ہیں، انسان تقدیریں بدلوا سکتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ صحابہ اکرام کے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کے مرد تو مرد تھے، صحابہ کی عورتوں نے اپنے مردہ بچوں کو دعا کے ذریعے سے دوستو زندہ کروایا۔ ایک صحابیہ کا بچہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئی اور ان کا بچہ پیدا ہوا اور انتقال کر گیا۔ اب انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے مالک کریم، آج اگر یہ میرا بچہ فوت ہوتا ہے تو میں اپنے پچھلے قبیلے والوں کو کیا جواب دوں؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ نئے اسلام میں، نئے مذہب میں داخل ہوئی تو اس وجہ سے ان کا بچہ فوت ہو گیا، تو میں ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی، میرے مالک میرے اس بچے کو زندہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے مردہ بچے کو زندہ فرما دیا۔ تو دوستو ایسے اسی طرح ایک صحابیہ ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان سے یہ الفاظ کہہ دیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان الفاظ کے متعلقہ کوئی حکم صادر نہیں ہوا تھا، نازل نہیں ہوا تھا، آیا نہیں تھا قرآن کے اندر، ان کی کوئی ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ جو آگے الفاظ میں نقل کروں گا تو ان کو طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے ان سے یہ کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے۔ اب یہ الفاظ اگر کوئی زمانہ جاہلیت میں کہہ دیتا تھا اپنی عورت کو تو وہ اس کو طلاق شمار کیا جاتا کہ یہ طلاق ہو گئی۔ تو اسی طرح خولہ کے خاوند نے بھی کہہ دیا۔ اب خولہ دوڑی اور اللہ کے نبی کے مجلس میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی، کیونکہ اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا خولہ انت حرمت علیہ، کہ تو اپنے خاوند پر حرام ہو چکی۔ خولہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو میں یعنی کہ مزید شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کوئی آپ فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ پھر فرما دیا انت حرمت علیہ، اے خولہ تو اس پر حرام ہو چکی۔ تو خولہ نے 3 بار عرض کی۔ دوستو جب تیسری بار عرض کی تو اللہ کے نبی نے پھر وہی فرما دیا۔ تو خولہ نے وہی اللہ کے نبی کی موجودگی میں دوستو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اور ایسے ہاتھ اٹھائے قربان جائے خولہ پر، کہنے لگی کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تو اس حالت میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تیرے نبی کے در پہ آئی، مجھے یہ جواب ملا
اب میں جاؤں تو کس جگہ پہ جاؤں، کس سے کہوں کیا؟ ایسا دکھڑا رو کے سنایا، ایسا دکھڑا سنایا دوستو، اللہ کے نبی پر وحی کے آثار نازل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی، انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی پر وحی کے آثار نازل ہو رہے ہیں، تو فرمایا خولہ خاموش ہو جائے، یا تو تیری حق میں یا تیرے مخالف کوئی نہ کوئی فیصلہ اترنے والا۔ خولہ دیکھ کر اور مزید اللہ سے مانگنے لگی، تو اتنے میں خولہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی نازل ہوئی۔ اور دوستو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ پورا صفحہ قرآن کا اللہ نے خولہ کے اس دعا کی برکت سے پورا اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھیج دیا۔ تو یہ ہوتی ہے دعا دوستو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، ہر بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے۔ خولہ کی شان میں دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ اب قیامت کی صبح تک جب بھی دوستوں کو قرآن پڑھے گا قد سمع اللہ، تو خولہ کی کہانی وہ یاد آئے گی کہ خولہ نے کس طرح اللہ سے مانگا تھا، اور ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ تو یہ ہوتا ہے دعا انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ تو خولہ کی ایسی شان بڑی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کہیں سے گزرتے آگے سے خولہ ملتی تو حضرت عمر ان کے لیے خصوصاً وقت دیتے اور ٹھہر جاتے۔ صحابہ پوچھتے کہ امیر المومنین یہ تو ایک عام عورت ہے، آپ ان کے لیے کیوں ٹھہرے؟ فرمایا تم جانتے نہیں، یہ وہ ہے عورت ہے کہ جس کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک پورا رکوع اتارا ہے۔ تو دعا دوستو، دعا حدیث پاک میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ تو جیسے مغز اگر نکال دیا جائے تو پیچھے چھلکا بچ جاتا ہے، اسی طرح عبادت کے بعد اگر دعا نہ کی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے چھلکا ہے اور اس کا مغز نکال کے پھینک دیا گیا۔ تو اس لیے دوستو ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے اور دعا کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔